اس کے متعلق کہا جاتا ہے بلغم نمونیا وغیرہ میں اینٹ کے رنگ کی. اب باقی علامتیں موجود ہوتی ہیں اور ہومیوپیتھ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بلغم کا رنگ اینٹ کا ہو تو پھر دیں. یہ علامتوں کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس کے اندر چونکہ خشکی ہے اور میوکس میمبرینز کریک کرتی ہیں، اس لیے خون اس طرح سیپ کرتا ہے اس میں کہ بلغم کے اندر داخل ہو کر اس کا جز بن جاتا ہے. اور خون ملا ہوا بلغم جس میں الگ خون کے سپاٹس نہ ہوں وہ اینٹ کے رنگ کا دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ اس کی علامت ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو. یہ بعض دفعہ ایڈوانس سٹیجز میں، عام طور پر نمونیا میں چونکہ زیادہ جلدی سے مریض کی حالت بگڑتی ہے، وہاں یہ دکھائی دیتی ہیں علامتیں. مگر روزمرہ کے بلغم میں اگر یہ رنگ ڈھونڈیں گے تو کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. بیرونیہ کا رنگ بالکل نارمل ہوگا عام بلغم کا. اگر انفیکشن ساتھ ہو جائے تو سبز ہو جاتا ہے، اگر انفیکشن نہ ہو تو سفیدی مائل یا زردی مائل، ہلکی زردی مائل. سبز رنگ کا بلغم جہاں بتایا جاتا ہے وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بچوں کو نزلہ بگڑ جائے اور اس میں گہری انفیکشن ہو جائے اس وقت سبزی آتی ہے. اور سبزی دراصل انفیکشن کی علامت ہے اور کوئی تمیز کرنے والی علامت نہیں ہے، وارن کرنے والی علامت ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں فلاں میں سبزی ہوگی یہ علامت ہے اس دوا کی، غلط کہتے ہیں. سبزی ایک اور چیز کی علامت ہے، ہر جگہ موجود ہوتی ہے. یہ بات اگر آپ غور سے نہ دیکھیں کہ کون سی کس چیز کی علامت ہے تو اس سے مٹیریل میڈیکل ہی بگڑ جاتے ہیں. اور لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک چیز مزاج کا حصہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے. اس کی وجہ سے وہ چونکہ بعض بیماریوں میں دیکھا گیا یہ ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے میٹیریل میڈیکا میں اس بات کو داخل کر دیتے ہیں. اس کی ایک مثال کیمومیلا ہے جس کی میں نے پہلے بھی دی تھی. کیمومیلا سخت غصے والی اور بدمزاجی والی دوائی، یہ اس کا خاص حصہ ہے. اور اس کی اصل وجہ اعصاب سے تعلق رکھتی ہے. کیمومیلا بے انتہا حساس بچوں اور بڑوں کی دوا ہے، اور حساس لوگ خواہ بدخلق بھی ہوں اندرونی طور پر حساس ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ حساس ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں چپ کر کے گھر میں اور ایک دم غصہ پھوٹتا ہے، حالانکہ وہ اعصابی تناؤ جو ہے وہ شروع ہوا ہوتا ہے، بلڈ کر جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے ڈل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں کسی چیز کی. لیکن کیمومیلا کے مریض حساس ہوتا ہے، یہ ہے اصل بنیادی وجہ. اس کی وجہ سے اس کا غصہ ہوتا ہے بہت. کیمومیلا میں یہ خاص علامت ہے کہ گرمی سے آرام آتا ہے، اور یہ اس کا مزاج ہے. دانتوں کی تکلیف میں کیمومیلا بہت استعمال ہوتی ہے، اور وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمومیلا کے مزاج میں ہے کہ گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے. اب یہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے. اگر مزاج یہ ہے کہ گرمی سے تکلیف کم ہوتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے بیرونی چیزوں کو، تو گرمی سے بڑھتی کیوں ہے؟ میں یہ مثال آپ کے سامنے کھول کے دے رہا ہوں. آپ کو ہومیوپیتھ بننا ہے تو بہت باریک نظر سے دواؤں کے مزاج کو سمجھنا اور ان کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ دانت کے درد میں عموماً نروز سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور کیمومیلا کے نروز ہیں ہی پہلے سینسٹیو، اور سینسٹیو نروز کو اگر وہاں ہیٹ پہنچے تو شدید تکلیف ہوتی ہے. اور یہ کیمومیلا کا حصہ نہیں، یہ اعصاب کا ایک مستقل ایک مزاج اپنا ہے، اعصابی مزاج. اس کو کیمومیلا کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے. اس کی ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ دانت کے درد میں عموماً اعصاب کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور حدت پیدا ہو جاتی ہے، اور کوئی گرم چیز وہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے ٹھنڈی چیز ان کو فائدہ دیتی ہے. تو یہ کیمومیلا کے مزاج کا حصہ نہیں تھا، غلطی سے آ گیا. اعصاب کے مزاج کا حصہ ہے. ہر جگہ جہاں بھی اعصابی تکلیفیں ہوں گی، اگر وہاں کھلی نروز ہوں تو وہاں گرمی شدید تکلیف پہنچاتی ہے.
کھلی ہوں اگر جسم کے اندر ہوں تو ان کا اور حساب ہو جاتا ہے، وہ پھر جسم کے عمومی مزاج کے مطابق بہیو کرتی ہیں۔ اس لیے یہ فرق بھی آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ دانتوں کے معاملے میں وہ نرو اینڈز ننگے ہو جاتے ہیں، اس لیے مریض کے مزاج کو چھوڑ کر نرو اپنا مزاج دکھاتی ہیں، اور اگر وہ چھپی ہوئی ہو نروز اندر تو پھر مریض کا مزاج ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے ہر ایسی نرو جو ڈھکی ہوئی چھپی نارمل کورس میں چل رہی ہے اس میں کیمومیلا کے مریض ہو تو اس کو گرمی سے آرام آئے گا، اگر نرو ننگے ہوں گے تو وہاں گرمی سے تکلیف ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی اس طرح، اس لیے عملی ہومیوپیتھ میں چاہتا ہوں ایسے ذہین اور واضح طور پر دیکھنے والے ہوں مریضوں کو کہ کوئی کنفیوژن دماغ میں باقی نہ رہے، اور جب مٹیریل میڈیکا پڑھیں تو ساتھ ساتھ انالائز بھی کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی تضاد ہے تو کیوں ہے۔ تو اینٹ والا بلغم اب ہر جگہ پڑھیں گے، اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر بیماری بڑھ جائے گی برونیا کی تو خون سیپ کرے گا، اور اتنا آہستہ آہستہ وہ سیپ کرتا ہے خصوصاً نمونیا والے حصے میں کہ وہ سارے لنگز ہلکا ہلکا خون بہاتے ہیں، کیونکہ بلغم سٹکی ہوتا ہے، وہ چھیل لیتا ہے۔ وہ ساتھ اس کے اندر جو بلغم بنتا ہے جہاں وہیں سے خون سیپ کر رہا ہے، تو اس کی تخلیق میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ یہاں خون ہے، یہاں خون کا ایک اسپاٹ ہے۔ بعض خون کے ملاوٹ بلغموں میں ہوتی ہے، ایک طرف آپ دیکھیں گے سرخی کی ایک لہر موجود ہے، کہیں وہ سیاہی کا ایک حصہ پائیں گے جمع ہوا خون کا، وہ اور چیز ہے، برانیہ میں سیپ کرتا ہے۔